बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। राजा रियाज जो कि अपोजिशन लीडर हैं और उनके भी अब घर जाने का वक्त आ गया। जो लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई थी और उसके बाद अब स्पीकर को एक नई जो वहाँ पर रेफरेंस दायर किया गया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ही जो एक नाअहल और जो लोटा रहनुमा थे और एमपीए थे उनको किक आउट कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि 2022 में कितने लोगों ने इमरान खान के सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए। एक ऐसा कि जो वाकई इमरान खान का एक एहसान है इस पूरी कौम पर, और ये वो काम है जिसको करने से ये लगता है कि ये आवाम की फलाह बहबूद के काम है। उसका जो फिगर्स जो इस हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे स्कैंडल केस में अहम पेशरफ सामने आई है और जो जेआईटी के सरबराह थे उनको हटा दिया गया है। चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध को का तबादला कर दिया गया है। क्यों तबादला किया गया है? क्योंकि चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध बात सुनने को तैयार नहीं थे और वो बड़े अच्छे तरीके से इस इंक्वायरी को लेकर चल रहे थे और उन्होंने सारे मामलात में बेहतर अंदाज में वो काम कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जरदारी माफिया नहीं चाहता कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने 7 अरब रुपए रियासत पाकिस्तान के और कौमी खजाने के हड़प किए हैं। और वो चूंकि जरदारी माफिया के लोग हैं, वो जरदारी माफिया की इजाज़त के बगैर ऐसा काम नहीं करेंगे। जरदारी माफिया की इजाज़त से किया, उनको बाहर भगाया गया और वो फरियाल तालपुर के भी करीबी लोग हैं। यही वजह है कि महकमा एंटी करप्शन जो सिंध है उनके चेयरमैन को हटा दिया गया है। उस्मान गनी सिद्दीकी डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख का तबादला करके उसकी जगह अपने कार खास उस्मान गनी सिद्दीकी को लाया गया है। मोहम्मद नवाज शेख मोटरवे स्कैंडल के मामले पर तफ्तीशी अफसरान पर मेरिट के लिए दबाव डाल रहे थे जिस पर उन्हें हटाया गया है। जराये का यह भी कहना है कि साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन मोहम्मद नवाज शेख की इंक्वायरी के दौरान बाअसर सियासी शख्सियात पर असर पड़ा। ये अहम चीज़ है जिसकी वजह से उनको हटाया गया है कि जो बाअसर सियासी शख्सियात हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े सियासी तगड़े लोग हैं, उन पर चूंकि अब अंगूठा रख दिया था और उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी और उनके लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। इस वजह से सिरे से ही वो चेयरमैन थे एंटी करप्शन के, उसको हटा दिया। जब उनको हटाया तो जो जेआईटी के सरबराह थे वो भी वही थे, तो वो भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। तो नई जेआईटी का सरबराह अब इनको बनाया गया है जो अपना बंदा लाए हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये खौफ ज़दा हैं और खौफ इनको इस बात का है कि कहीं इनको कोई पकड़ ना ले और इनके खिलाफ कार्रवाई ना करे और जो इन्होंने चोरी की है कोई इनसे पूछे नहीं। और ये एक निज़ाम है जो चलता जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब दोबारा कराची को अल्लाह माफ़ करे बोरी बंद जो कल्चर था, बोरी बंद लाशों का कल्चर, उसमें धकेलने के लिए जिनके बारे में कहा जाता है, जो चेहरे से ही लगता है कि वो बहुत बड़े माफिया हैं, उनको गवर्नर बनाया गया, गवर्नर सिंध। और किस तरीके से बनाया गया, कौन बनाने वाला था, और उस पर एमक्यूएम को भी राजी किया गया। अब वो चले हैं एमक्यूएम की तमाम जो धड़े हैं उनको इकट्ठा करने के लिए और उनकी फारूक सत्तार के साथ मुलाकात हुई है। फारूक सत्तार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूं और जख्मों पर मरहम रखने वाला हूं, क्योंकि हम बिखर गए हैं और कहते हैं कि हमने अपनी गलतियों की वजह से ताकत को खो दिया है। ये कौन सी ताकत है? ये वही ताकत है कि जिसकी वजह से जब से एमक्यूएम ख़त्म हुई है या एमक्यूएम को कमज़ोर कर दिया गया है तब से कराची के हालात भी बेहतर हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये पिछले 8-9 माह में दोबारा हालात ख़राब, क्योंकि वो पूरे मुल्क में हालात ख़राब होना शुरू हो गए इस रजीम चेंज ऑपरेशन में और एमक्यूएम उसका हिस्सा थी। तो अब दोबारा कराची शहर में मामलात को अपने कंट्रोल में करने के लिए इन सारे धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? कि कराची के लोग बहुत गुस्साख हैं। कराची के लोग इमरान खान को क्यों चाहते हैं? कराची के लोग और उसमें जो मुहाजिर जो गैरतमंद मुहाजिर हैं, जो जिनके दिल में पाकिस्तान ही धड़कता है, तो वो क्यों इमरान खान को चाहने लग गए हैं? उनको तो जैसे सिंध के अंदरून सिंध के जो गरीब लोग हैं उनको सिवाय भुट्टो की गुलामी के और कोई काम वो उन पर जायज़ ही नहीं समझा जाता जरदारी माफिया या बिलावल माफिया की जानिब से। इसी तरह जो मुहाजिर हैं या उर्दू स्पीकिंग हैं कराची के, वो पीटीआई और इमरान खान एक पठान को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं?
اور وہ جس کی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں حکومت ہے اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اب دوبارہ وہی لسانیت کے نام پر یہ کریں گے سارا کچھ، اور جنہوں نے پہلے بھی ایم کیو ایم کے جو بچے تھے ورکرز ان کو بیچا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے ہاتھ میں، اب دوبارہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ معاف کرے جو جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کرمنلز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی دوبارہ طاقت حاصل کریں گے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہم نے طاقت کو کھو دیا۔ یہ کون سی طاقت تھی یہ کراچی کے لوگ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ پاک نہ کرے کہ ان کو یہ طاقت واپس ملے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ان کے اوچھے ہٹکنڈے ہیں یہ ناکام ہوں گے، اور کراچی کے عوام ان کی بات سے محفوظ رہیں گے۔ جبکہ دوسری جانب 2022 میں کتنے لوگ مستفید ہوئے ہیں صحت کارڈ سے، اس کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ 2022 میں 24 لاکھ افراد پنجاب میں، سال 2022 میں 24 لاکھ پاکستانی صحت سہولت پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں۔ 2022 میں صحت کارڈ نجی اسپتالوں میں، پرائیویٹ اسپتالوں میں 75% لوگوں کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ 18 لاکھ افراد نے نجی اسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج کی سہولیات حاصل کی۔ سال 2022 میں سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ پر 6,22,000 افراد نے علاج کروایا۔ صحت سہولت پروگرام کے لیے سندھ حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا سال 2022 میں پرائیویٹ اسپتالوں نے صحت کارڈ پر 41 ارب 40 کروڑ روپے، جبکہ سرکاری اسپتالوں نے صحت کارڈ پر 11 ارب 78 روپے کا کلیم کیا۔ صحت سہولت پروگرام کے تحت مجموعی طور پر 53 ارب روپے شہریوں کے علاج معالجے پر خرچ ہوئے۔ شہریوں نے سب سے زیادہ علاج معالجے کی سہولیات اکتوبر کے مہینے میں حاصل کی ہیں، اور یہ اتنی بڑی ایک نعمت ہے ان غریب لوگوں کے لیے کہ جو علاج نہیں کروا سکتے تھے۔ دیکھیں صحت بیسک آپ کی ضرورت ہے، صحت ہے، تعلیم ہے، یہ آپ کی بیسک ضروریات ہیں۔ تو اگر اتنے بڑے پیمانے پر آپ کو صحت کی سہولیات دے دی جائیں، اور اس کارڈ کی وجہ سے ایک غریب بھی ایک اچھے ہسپتال میں اپنے مریض کو لا سکتا ہے، اور وہاں سے وہ اپنے مریض کو صحت مند یا صحت یاب کروا سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ عمران خان کا ایک اس قوم کے لیے تحفہ ہے جو عمران خان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کی جو عوام ہے، جس طریقے سے ہماری جو ہیلتھ ہے اس کو کمرشلائز کیا گیا، تو ایسے حالات میں عمران خان کی جانب سے یہ جو قدم اٹھایا گیا تھا یہ اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں عوام کو، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس پر میں پنجاب کی جو پاکستان تحریک انصاف پنجاب ہے ان کو حکومت کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ہی کھلاڑی اور اپنی ہی وکٹ گرا دی ہے، اور وہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو یہ وہ ایم پی اے ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے، تو ان کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹوٹل ممبران تھے اس وقت، ان میں سے ایک ممبر نے ووٹ نہیں دیا تھا، تو وہ ممبر یہ تھے رحیم یار خان سے خواجہ مسعود، ان کو نااہل ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کارروائی شروع کر دی ہے، چونکہ آرٹیکل 63 یہ کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کی جانب سے جو ڈائریکشن ہوگی اس پر آپ کو کرنا پڑے گا۔ انہوں نے نہیں کیا تھا، اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ اس حوالے سے کارروائی مکمل کر لی گئی ہے۔ اسپیکر کو کہہ دیا ہے کہ خواجہ مسعود کو نااہل قرار دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیج دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کے مطابق نہیں چلیں گے، ہم ان کے لیے پارٹی میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے پارٹی میں جو کسی بھی صورت میں ان کو مزید جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے اپنے ہی پارٹی سے ایک لوٹے غدار کو کک آؤٹ کر دیا ہے، جو شریف خاندان کے کہنے پر اور نون لیگ کے کہنے پر جس نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا، اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ آگے عوام کے سامنے جانے کے قابل ہوں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ یہ عوام سے ووٹ لے لیں گے، چونکہ انہوں نے غداری کی، استعفیٰ بھی نہیں دیا، استعفیٰ بھی ریزائن بھی نہیں دیا، اور یہ پارلیمانی پارٹی کا جو آرٹیکل 63 ہے اس کے تحت یہ بات بھی نہ مانتے ہوئے آئین کو توڑا ہے۔ راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں بدقسمتی سے، اور یہ بھی سب سے بڑا لوٹا ہے، اور ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے صدر مملکت کو، وزیر اعظم اور اسپیکر کو یہ ریفرنس بھیجا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ نے راجہ ریاض کی تعیناتی کے خلاف درخواستوں پر اسپیکر کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے،
اور انہوں نے کہا کہ چونکہ پہلے جو آپ نے درخواستیں ہماری مسترد کی تھیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں، اس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ ہر صورت میں اسپیکر کو کہا تھا کہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں، لیکن اسپیکر نے قانون کی بجائے انہوں نے بغیر سنے ہی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ دوبارہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے۔ خط کے متن کے مطابق اسپیکر نے وجوہات بتائے بغیر درخواستیں مسترد کر دیں۔ اپوزیشن لیڈر کو صرف تعداد کی بنیاد پر عہدہ نہیں دیا جا سکتا، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کا کردار اہم ہوتا ہے جو حکومتی معاملات میں اپنی تنقیدی رائے دے کر فیصلوں میں شریک ہوتا ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، مگر اسپیکر کا حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سے تعلق کی وجہ سے راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کی منظوری کے بغیر راجہ ریاض کی تعیناتی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ استدعا ہے کہ راجہ ریاض کو بطور اپوزیشن لیڈر عہدے پر کام کرنے سے روکا جائے اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ چونکہ اسپیکر کو احکامات جاری ہوئے تھے کہ قانون کے مطابق آپ اس معاملے کو ڈیسائیڈ کریں، اور اسپیکر نے بغیر سنے، بغیر میرٹ پر پارٹیوں کو سنے، انہوں نے نان اسپیکر آرڈر کرتے ہوئے صرف اتنا لکھ دیا کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اس پر پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ان کو سنیں اور میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں، اور اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جائے گا تو پھر لاہور ہائی کورٹ خود اس کے اوپر فیصلہ دے گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، اور دوبارہ یہ ریفرنس بھیجے گئے ہیں صدر مملکت کو بھی، اسپیکر کو بھی، اور وزیر اعظم کو بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اسپیکر کیا آئین اور قانون کے مطابق اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی چھٹی کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔